السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 961، سورۃ القصص، آیت 71 تا 75، پارہ نمبر 20۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل ارأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون۔ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون۔ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون۔ ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون۔ کہہ دیجئے، کیا تم نے دیکھا اگر اللہ تم پر ہمیشہ قیامت کے دن تک رات کر دے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہارے پاس کوئی روشنی لے آئے؟ تو کیا تم نہیں سنتے؟ کہہ دیجئے، کیا تم نے دیکھا اگر اللہ تم پر ہمیشہ قیامت کے دن تک دن کر دے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہارے پاس کوئی رات لے آئے جس میں تم آرام کرو؟ تو کیا تم نہیں دیکھتے؟ اور اس نے اپنی رحمت ہی سے تمہارے لیے رات اور دن کو بنایا ہے تاکہ تم اس میں آرام کرو اور تاکہ اس کا کچھ فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر کرو۔ اور جس دن وہ انہیں آواز دے گا پس کہے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک جو تم گمان کرتے تھے؟ اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ نکالیں گے، پھر ہم کہیں گے لاؤ اپنی دلیل، تو وہ جان لیں گے کہ بے شک سچ بات اللہ کی ہے اور ان سے گم ہو جائے گا جو وہ گھڑا کرتے تھے۔ قل، کہہ دیجئے، ارأیتم، کیا تم نے دیکھا، ان اگر جعلا کر دے اللہ علیکم تم پر اللیلہ رات، سرمدن ہمیشہ کے لیے، الی یوم القیامتی قیامت کے دن تک، من تو کون ہے، الہ غیر اللہ سوائے اللہ کے، یاتیکم بدیاء جو لے آئے تمہارے پاس روشنی یعنی دن، افلا تسمعون کیا پھر نہیں تم سنتے؟ قل، کہہ دیجئے، ارأیتم، کیا تم نے دیکھا، ان اگر جعلا کر دے اللہ علیکم تم پر النہارا دن، سرمدن ہمیشہ کے لیے، الی یوم القیامتی قیامت کے دن تک، من تو کون ہے، الہ غیر اللہ سوائے اللہ کے، یاتیکم جو لے آئے تمہارے پاس، بلیل رات، تسکنون تم آرام کر لو فیہ اس میں،
افلا تبصرون، کیا پھر نہیں تم دیکھتے؟ ومن رحمتہ، اور اپنی رحمت ہی سے، جعل، اس نے بنایا، لکم، تمہارے لیے، اللیل، رات کو، والنہار، اور دن کو، لتسکنوا، تاکہ تم آرام کر لو، فیہ، اس میں، ولتبتغوا، اور تاکہ تم تلاش کرو، من فضلہ، اس کا فضل، ولعلکم، اور تاکہ تم تشکرون، شکر کرو، ویوم، اور جس دن، ینادیہم، وہ آواز دے گا انہیں، فیقولو، تو وہ کہے گا، اینا، کہاں ہے، شرکائی، میرے شریک، الذین، وہ جن کو، کنتم، تم تھے، تزعمون، گمان کرتے، ونزعنا، اور ہم نکالیں گے، من کل امت، ہر امت میں سے، شہیدن، ایک گواہ، فقلنا، پھر ہم کہیں گے، ہاتو، تم لے آؤ، برہانکم، اپنی دلیل، فعلموا، تو وہ جان لیں گے، انا، کہ بلا شبہ، الحق، کا سچی بات، للہ، اللہ ہی کی ہے، وضل، اور گم ہو جائے گا، عنہم، ان سے، ما، جو کچھ، کانو، تھے وہ، یفترون، افطرا باندھتے، جھوٹ گڑا کرتے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، سورۃ القصص میں یہ آیات بینات اللہ رب الرحمن نے اس میں بتایا کہ رات کو لانے والا اور دن کو لانے والا، رات بنانے والا اور دن کا بنانے والا، رات اور دن کو ایک دوسرے سے آگے پیچھے لے کر آنے والا، اور رات اور دن کا یہ نظام بنانے والا، وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ پیچھے کی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ مخلوق کے لیے کبھی بھی اختیار نہیں ہے، تو یہ رات اور دن کا اختیار اللہ اکبر لات بت کے پاس ہے، منات کے پاس ہے، عزا کے پاس ہے، ود سوا بزرگوں کے پاس ہے، حجویری اجمیری مردوں کے پاس ہے۔ کیا خیال ہے، رات لے آنے والا کون ہے؟ رات میں مخلوق آرام کرتی ہے، انسان بھی، جاندار بھی، چرند بھی، پرند بھی، دن کے تھکے ہارے رات میں آرام اور سکون کرتے ہیں۔ تو کوئی بابا، کوئی بوتو، کوئی مردہ، کوئی بزرگ، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی زندہ، کوئی مردہ، کون ہے جو رات لے کر آتا ہے؟ کسی کا رات اور دن پر کوئی اختیار ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ تو تمہیں کس نے کہا کہ تم ان کو الہ اور معبود بنا لو؟ ہاں جی، کس نے کہا؟ تمہاری اپنی چاہت۔ تو تمہارا تو کوئی اختیار نہیں ان بتوں، مردوں، بزرگوں، مورتیوں، پیغمبروں، رسولوں، نبیوں، ولیوں، ان کا تو کوئی اختیار ہے ہی نہیں۔ تو فرمایا کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رات ہی رات رہتی، کبھی دن نکلتا ہی نہیں۔ تو کوئی بابا، کوئی مردہ، کوئی زندہ، کوئی مردہ، کوئی ہے جس کے پاس اتنی طاقت ہو، اتنی پاور ہو کہ وہ رات کو ختم کرے اور دن کو لے آئے؟ تو رات کے بعد دن لے کر کون آتا ہے؟ اللہ، اللہ ہی لے کر آتا ہے۔ تو معبود برحق بھی وہی اللہ ہے۔ اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیشہ دن کو دن ہی رہنے دیتا، کبھی سورج غروب ہی نہ ہوتا، روشنی ہی روشنی رہتی، تو کائنات تو ویسے ہی تباہ ہو جاتی، انسان بھی ہلاک، جاندار بھی ہلاک، کیونکہ آرام اور سکون کا نام و نشان نہ ہوتا۔ تو دن کے بعد رات کون لے کر آتا ہے؟ وہ بھی اللہ ہی ہے۔ تو کیا اس کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ رات میں انسان آرام کرتا ہے اور دن میں آدمی روشنی کے اندر محنت اور مزدوری کرتا ہے، اور معاش اور معیشت اور ذریعہ معاش اختیار کر کے اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے روزی روٹی کا انتظام کرتا ہے، انسان بھی، جانور بھی، درندے بھی، چرندے بھی، پرندے بھی، سب کے سب۔ تو دن کو اللہ نے کام کاج کے لیے بنایا
اور رات کو اللہ نے آرام کے لیے بنایا۔ اب صرف آرام ہی آرام ہو تو ہم بھوک سے مر جائیں گے، اور اگر صرف کام ہی کام ہو تو ہم نیند سے مر جائیں گے۔ دونوں ہی صورتوں میں کام خراب ہو جاتا۔ اللہ نے ایسا نظام بنایا کہ دن ہمارے کھانے پینے اور کمانے کے لیے، اور رات آرام سے سکون کے ساتھ سو جانے کے لیے۔ تو یہ نظام کائنات کون چلا رہا ہے؟ رات کے بعد دن کون لے کر آتا ہے، اور دن کے بعد رات لے کر کون کرتا ہے؟ کوئی پیر ہو، کوئی بزرگ ہو، کوئی مردہ ہو، کوئی مورتی ہو، ہاں جی، نبی ہو، علی ہو، کون ہے؟ وہ اللہ ہی ہے۔ تو اس کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ ہاں جی، اب چاہیے یہ کہ یا تو تمہارے کان سنیں کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود بھی ہے، یا تمہاری آنکھیں دیکھ لیں کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے۔ تو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، نہ کانوں نے سنا نہ آنکھوں نے دیکھا۔ آنکھوں اور کانوں نے یہی سنا، یہی دیکھا کہ یہ رات کا لانے والا، پھر دن کا نکالنے والا، پھر سورج کا غروب کر کے اندھیرا کر کے رات لانے والا تو صرف اللہ ہے۔ تو اس کے سوا پھر اور معبود کیوں بنا رکھے ہیں؟ اور یہ اللہ کی رحمت ہے۔ رات اور دن کا یہ نظام اس پروردگار کی عنایت اور اس کی نعمت اور رحمت ہے کہ ہم رات میں آرام کریں اور دن کو کام کاج کریں، رات میں آرام کریں اور دن میں کام کاج کریں۔ قیامت کے دن اللہ کافروں، مشرکوں، بے ایمانوں کو آواز دے گا، وہ کہاں ہے لات، اور کہاں ہے منات، اور کہاں گیا تمہارا وہ عزا، اور کہاں گیا وہ ود اور سوا، کہاں گئے مردے اور بزرگ جن کو تم نے معبود بنا رکھا تھا؟ ذرا بلاؤ نا انہیں۔ پتھر تو بے جان ہے، انہوں نے آواز دینی نہیں ہے، وہ لات کا پتھر ہو یا منات کا پتھر ہو، پتھروں نے تو آواز دینی نہیں ہے۔ اور رہ گئے بزرگ یا نبی اور ولی، ہاں جی، یا فوت شدہ مردے، تو مردوں نے تو ہماری سور و پکار سنی نہیں ہے کہ حجویری کو پتا ہو کہ ہم نے اسے داتا بنا لیا ہے، وہ تو بے خبر ہے۔ تو وہ پکارنے والے کی پکار پر چپ اور خاموش ہوگا۔ اور نبی اور رسول اور ولی اور علی، انہوں نے ہمیں کہا نہیں کہ ہمیں معبود بناؤ اور مشکل کشا بناؤ اور لجپال بناؤ، ہمیں بیڑیاں پار کرنے والا بناؤ، انہوں نے تو نہیں کہا نا۔ تو وہ بھی مشرکوں کے پکارنے پر چپ۔ وہی حال ہوا کافر اور مشرک کا، دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گاٹ کا، کچھ بھی اس کے پلے نہیں آیا۔ صنم ہے تو وہ خاموش، پتھر خاموش، ہاں جی، اور بتوں اور مردوں اور پیغمبروں اور نبیوں اور رسولوں اور ولیوں کو پوجا تو وہ بھی خاموش۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے کیوں پوچھے گا کہ اپنے شریکوں کو بلاؤ؟ بھرے قیامت کے میدان میں ان کی بست کرنے کے لیے اللہ ان کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے کہے گا، فرمائے گا بلاؤ اپنے ان شریکوں کو جو تم نے میرے شریک بنا رکھے تھے، جنہیں تم نے میرا شریک بنایا سمجھا، کسی کو میری بیٹی بنا دیا، کسی کو ابن اللہ میرا بیٹا بنا دیا، تو کسی کو کچھ بنا دیا، کسی کو کچھ بنا دیا۔ تو اللہ کافروں اور مشرکوں کو بار بار قیامت کے دن ذلیل کرے گا، رسوا کرے گا، ان کی بست کرے گا۔ بلاؤ اپنے جھوٹے معبودوں کو، کوئی ہو جو تمہاری آواز پر تمہیں لبیک کہے اور کہے کہ ہم حاضر ہیں، کوئی نہیں نکلے گا۔ تو یہ کافر مشرک لوگ سمجھ لیں گے کہ جناب اللہ کی بات سچ، یہ جان لیں گے کہ اللہ کی بات سچ تھی۔ اللہ کی بات کیا تھی؟ انما الہکم الہ واحد، تمہارا معبود برحق وہ صرف ایک ہی ہے۔ وہ کون ہے؟ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، وہ جو اللہ ہے، وہ جو رحمان ہے، وہ جو رحیم ہے۔ یہ جتنے تم نے جھوٹے معبود بنا رکھے تھے، کوئی بھی ان مشرکوں کی پکار کا جواب نہیں دے گا۔ پتھر ہے تو اس نے سننا ہی کوئی نہیں ہے، نبی ولی ہے تو اس نے کب کہا تھا کہ ہمیں تم اللہ کا شریک بناؤ؟ تو وہ بھی چپ، پتھر بھی چپ، مشرک کا کباڑا ہو گیا، بیڑا غرق ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا
تمہارے پاس اگر اس بات پر کوئی دلیل ہے تو پیش کرو. تو کہاں سے دلیل آئے گی؟ یہ قیامت کے دن کافر اور مشرک بار بار ذلیل اور رسوا ہوں گے. پاک پروردگار سے دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ہمیں توحید پر رکھے، سچی سچی اور خالص توحید پر، اور ہم مریں تو ہماری زبان پر ہو لا الہ الا اللہ. فرمایا قیامت کے دن ہر امت میں سے ایک گواہ نکالیں گے. گواہ سے مراد نبی ہے جس نے امت کو حق کا پیغام پہنچایا، اور اس نبی کی امت کے لوگ جنہوں نے پیغمبر کی تعلیمات کو آگے پہنچایا، تبلیغ دین اور دعوت دین کا کام کیا. تو نبی اور رسول اور تبلیغ کرنے والے بھی گواہی دیں گے کہ ہاں انہیں یہ پیغام پہنچا دیا گیا تھا، انما الہکم الہ واحد. ہاں جی، ان کو پیغمبروں نے یہ بات بتا دی تھی کہ اللہ احد ہے، الصمد ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے ولم یکن لہ کفوا احد ہے. تو ان کے خلاف تو دلیل آ جائے گی، لیکن یہ اپنے شرک پر کوئی دلیل نہیں پیش کر سکیں گے. نتیجہ یہ کہ ان کے جھوٹے گھڑے ہوئے جھوٹے خدا اور اللہ کے بنائے ہوئے شریک وہ سب ان سے گم ہو جائیں گے. انہیں اس قیامت کے دن میں نہ حجویری نظر آئے گا، نہ اجمیری نظر آئے گا، نہ ود نظر آئے گا، نہ سوا نظر آئے گا، نہ لات نظر آئے گا، نہ منات نظر آئے گا. نظر آئے گی تو صرف بات جہنم. اللہم انا نعوذ بک من النار. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.